السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پاک ترک میڈیا فورم کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور بخیر رغلی کہتا ہوں۔ دوستو آج ہم ایک بہت ہی معزز شخص پر بات کریں گے جس کو ترکوں کی شان سلطنت عثمانیہ کی جان بھی کہتے ہیں۔ اس اہم ہستی کا نام ہے شیخ ادیب علی رحمہ اللہ، اور ساتھ میں سلطنت عثمانیہ کی خاتون اول کون تھی اور کس طرح خاتون اول بنی اور اس کا نام کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو دوستو بنا وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ ادیب علی جو 1206 عیسوی میں انک ترکی میں پیدا ہوئے۔ شیخ ادیب علی ایک ترک صوفی شیخ تھے جو اپنی پاکیزگی اور تعلیم کے لیے مشہور تھے۔ وہ بالیسیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ شیخ ادیب علی نے ترکی کے شہر سوغت میں بڑھتی ہوئی عثمانی سلطنت کی شکل اور پالیسیوں کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قبیلہ بنو تمیم اور الخطر خاندان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس دور کے مسلم دنیا کے مذہبی حلقوں میں ان کی بہت عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹوں نے شیخ ادیب علی کے مقام پر قرآن پاک کا مرتب شدہ نسخہ دیکھا اور وہ بہت حیران ہوئے۔ کئی قبیلے کے رہنما ارطغرل غازی شیخ ادیب علی کے بہت قریب تھے۔ شیخ ادیب علی اکثر اسلام کی تعلیمات ارطغرل تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہ اناطولیہ کی متنوع آبادی کے مختلف معاملات پر بھی گفتگو کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی بھی اکثر اوقات شیخ ادیب علی کے پاس جایا کرتے تھے۔ عثمان غازی ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے اور اس طرح شیخ ادیب علی ان کے روحانی مرشد بن گئے۔ بعد ازاں شیخ ادیب علی نے بھی اسے غازی کی تلوار پہنائی۔ شیخ ادیب علی کے دو بیٹے محمود پاشا اور محمد پاشا تھے اور دو بیٹیاں ملہون خاتون اور رابعہ بالا خاتون تھیں۔ شیخ ادیب علی کی درگاہ مقدس مقام کے دورے کے دوران عثمان غازی نے شیخ ادیب علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون کو دیکھا اور اس سے محبت کر گیا۔ چنانچہ یہ ان کی ادیب علی کی درگاہ پر آنے کی ایک اور وجہ بن گئی۔ عثمان غازی نے شیخ ادیب علی کے سامنے رابعہ بالا خاتون سے اپنی محبت کا اعتراف بھی کیا، لیکن وہ بہت دور سماجی حیثیت کی وجہ سے عثمان کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ بعد ازاں شیخ ادیب علی کی درگاہ میں عثمان رابعہ بالا خاتون سے اپنی محبت کے بارے میں سوچتے ہوئے 6 گھنٹے مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد سو گئے۔ اس رات عثمان نے خواب میں دیکھا کہ چاندنی رابعہ بالا خاتون کی علامت ہے، ادیب علی کے سینے سے نکل کر اپنے سینے میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ ایک درخت، ہم اس عظیم تاریخی درخت کے بارے میں ایک اور مضمون پوسٹ کریں گے۔ درخت جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوا اور کبھی نہیں رکا۔ صبح ہوتے ہی عثمان نے شیخ ادیب علی کو اپنے آخری رات کے خواب کے بارے میں بتایا۔ شیخ ادیب علی بہت خوش ہوئے اور عثمان کو اپنے خواب کی تعبیر بتائی۔ شیخ ادیب علی نے کہا کہ یہ خواب ان کی عزت اور اس کی طاقت کے لیے ایک نیک شگون ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں آنے والے وقت میں دے گا، اور ان کی اولاد میں سے ان کا بیٹا پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ بعد میں ساری دنیا نے اس خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھا جب عثمان غازی عظیم سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے اور سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کو اس کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد شیخ ادیب علی اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کی شادی عثمان غازی سے کرنے پر راضی ہو گئے۔ ان کی شادی 1289 عیسوی میں ہوئی۔ شیخ ادیب علی 1326 عیسوی میں اپنی عمر کے 120ویں سال میں فوت ہوئے۔ انہیں ترکی کے شہر بلیک میں سپرد خاک کیا گیا۔ اپنی موت سے پہلے شیخ ادیب علی نے اپنے داماد عثمان غازی کو مشورہ دیا جس نے عثمانی حکومت کی تشکیل اور ترقی کی جو اگلی 6 صدیوں تک قائم رہی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور آخر میں ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔